حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فاطمہ کے پاس جائیں، یہاں تک کہ وہ فاطمہ کے پاس آ گئے۔ یہ حکم اس لیے فرمایا گیا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ جو شوہر ہوتے تھے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں بہت تاخیر کیا کرتے تھے۔ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہاں میرا بھائی ہے؟ تو ام ایمن نے عرض کی رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا بھائی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ام ایمن وہ اسی طرح ہے۔ پھر آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اس میں اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، حضرت علی کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے اس پانی میں سے کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اور کچھ آپ کے کندھوں کے درمیان چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر بس آپ اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی آئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی آپ پر بھی چھڑکا، خدا کی قسم، پھر فرمایا خدا کی قسم ہے فاطمہ میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں سے بہترین شخص کے ساتھ کر دی ہے اور تمہارے حق میں کوئی تقصیر نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی ہے۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کی ذمہ داری سونپی گئی، پس جو چیزیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں تیار کی گئیں ان میں ایک چمڑے کا تکیہ تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، ایک بچھونا تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بچھایا گیا۔ اسے ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔